فرماتے ہیں کہ میں مزدور لینے گیا۔ بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، اور عبادت کا نشان یہ بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ میں نے اس کو کہا، بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، چلو پھر۔ کہنے لگا، میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ کہنے لگا، پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار دیہڑی لوں گا۔ میں نے کہا، یار یہ تو بڑی بہترین ہے، باقی شرطیں بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا، حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور آپ کے گھر کے کام کروں گا، پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں، میں نے کہا، یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا، جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں اسے گھر لے آیا۔ کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹوں میں کر دیا۔ میں نے اسے اور کام بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کر رکھی تھی باہر راستے میں تو اذان ہوئی، ظہر کی اذان ہوئی۔ اس نے وہیں کدال چھوڑی اور نماز کے لیے چل دیا تو میرا بیٹا کہنے لگا، اس کو ذرا برابر کر دو۔ تو کہنے لگا، چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں، مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کر آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ اس کو کہو کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں، ہم نے کہا کھانا کھا لو تو کہنے لگا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان بھی نہیں، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں، شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں، وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر میں لینے گیا، اسے کچھ اور کام نکل آیا تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ تو کہنے لگے، وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا۔ میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کروانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا، چلو۔ تو کہنے لگا، میری شرطیں یاد ہیں نا؟ تو میں نے کہا، یاد ہیں بھائی، ساتھ چل۔ فرماتے ہیں، کام کروایا، 2-3 ہفتے لگاتار آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا، حضور آج نہیں آیا۔ کیوں؟ کہنے لگے، بیمار ہے۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے، بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں، میں گیا، دروازے پر دستک دی تو کہنے لگا، حضور آپ ہیں، دروازہ کھلا ہے، آ جائیں۔ فرماتے ہیں، میں اندر گیا تو میں نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا، حضور اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے ہیں، قریب گیا تو کہنے لگا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا ہے۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا، حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کر صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کر دو تو یہ انگوٹھی لے کر عصر کے بعد ہارون الرشید کے پاس جانا، آپ اس سے کہنا مجھے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، آپ اس کو وعدہ دیجیے گا کہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے، پر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضور فرمانے لگے، تیرا نام؟ تو کہنے لگا، حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دیں۔ فرماتے ہیں، میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں، صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا انتقال ہو چکا۔
ایسے ہے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔ کہتے ہیں میں تو 2 آدمی لے کر گیا تھا جنازے پہ، پتہ نہیں دنیا کہاں کہاں سے آئی، کدھر کدھر سے آئی۔ فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے کر گیا تھا، پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی۔ جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ ہارون الرشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا۔ میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا تو میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے کونے میں لے گیا، کہا کیا بات ہے، کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی۔ ہارون الرشید تو چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ کہنے لگا مجھے قبر پر لے چل۔ کہتے ہیں میں قبر پر لایا تو وہ لپٹ گیا، تڑپ کر رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، یہ کون تھا؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنا حساب نہیں دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ایک دن یہ چلا گیا، کہنے لگا پھر تمہارا رستہ ہو رہا ہے اور میرا رستہ ہو رہا ہے۔ یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی۔ کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دیا ہے۔ پھر تڑپ کر کہنے لگا ہارون الرشید تھا تو یہ میرا بیٹا، پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔